بات کریں گے لاہور ہائی کورٹ میں اسموک کے تدارک کے لیے دائر درخواستوں پر سماعت۔ عدالت نے ٹیکسالی گیٹ اور شیراوالا گیٹ پر جاری انڈر گراؤنڈ پارکنگ پروجیکٹ کو روک دیا ہے۔ عدالت نے وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی اور رجسٹرار پنجاب یونیورسٹی کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا۔ عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب امجد پرویز کو پیر کے روز ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ عدالت نے ڈی جی پی ایچ اے کو بھی عدالت پیش ہونے کا حکم دے دیا ہے۔ عدالت کا پنجاب یونیورسٹی سے درختوں کی کٹائی پر اظہار برہمی۔ پنجاب یونیورسٹی کے درختوں کی کٹائی پر ڈی جی پی ایچ اے کو خود نوٹس لینا چاہیے تھا۔ عدالت کی جانب سے ریمارک سامنے آئے ہیں، جبکہ ڈی جی پی ایچ اے نے اب تک کیا کیا ہے؟ ایک میٹنگ نہیں کی وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی کے ساتھ۔ ڈی جی پی ایچ اے کو چاہیے تھا کہ وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی اب تک بلا کر رکھ دیتے عدالت میں۔ اسی پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہوں ہمارے نمائندے بھی۔ پنجاب یونیورسٹی سے درختوں کی کٹائی کی تفتیش ایس پی کرے گا۔ عدالت پنجاب یونیورسٹی میں درختوں کے معاملے پر تھانہ مسلم ٹاؤن کا متعلقہ ایس پی تفتیش کرے گا۔ آپ کو بتائیں کہ اہم ہوئی ہے سماعت لاہور ہائی کورٹ میں اسموک کے تدارک کے لیے دائر درخواستوں کے حوالے سے عدالت نے ٹیکسالی اور شیراوالا گیٹ پر جاری انڈر گراؤنڈ پارکنگ منصوبے کو روکنے کا حکم دیا ہے۔ اسی پر بات کریں گے، محمد اشفاق ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ محمد اشفاق، بتائیے گا عدالت کی جانب سے برہمی کا اظہار بھی کیا گیا اور مزید کیا احکامات جاری کیے گئے ہیں؟ جی بالکل، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے اسموک کے تدارک کے لیے درخواستوں پر سماعت کی تو دوران سماعت ممبر ماحولیاتی کمیشن نے یہ بتایا کہ عدالتی حکم کے باوجود درختوں کی کٹائی کا سلسلہ جاری ہے، جس پر جسٹس شاہد کریم نے وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ 2 فروری کو وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی اس حوالے سے تحریری طور پر وضاحت دیں۔ دوران سماعت اظہر صدیق ایڈوکیٹ نے بتایا کہ ماں بیٹی سیوریج لائن میں گر کر جاں بحق ہوئی ہیں اور یہ بھی محکموں کی غفلت ہے، جس پر جسٹس شاہد کریم نے فوری طور پر ٹیکسالی گیٹ اور شیراوالا گیٹ پر جاری انڈر گراؤنڈ پارکنگ پروجیکٹ کو روکنے کا حکم جاری کر دیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ڈی جی ایل ڈی اے اور دیگر فریقین کو جسٹس شاہد کریم نے 2 فروری کو پیش ہونے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ اسی طرح سے عدالت نے یہ ریمارکس دیے ہیں کہ یہ اتنا افسوسناک واقعہ ہے، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے اتنی ہی کم ہے، لیکن متعلقہ محکموں کے افسران نے ایس او پیز پر عمل درآمد نہیں کیا۔ دوران سماعت وکیل نے یہ بھی نقطہ اٹھایا کہ اس حوالے سے متضاد بیانات مختلف اداروں کی جانب سے آتے رہے اور اصل صورتحال سے عوام کو آگاہ نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے آپریشن میں تاخیر ہوئی اور ماں بیٹی جاں بحق ہوئی، جس پر جسٹس شاہد کریم نے ڈی جی ایل ڈی اے اور دیگر افسران کو 2 فروری کو پیش ہونے کے احکامات جاری کیے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ٹیکسالی گیٹ اور شیراوالا گیٹ پر جاری انڈر گراؤنڈ پارکنگ پروجیکٹ پر بھی کام فوری طور پر روکنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔